बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। आप तारिक मतीन साहब का यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं उमर दराज गोंदल हूं। तारिक मतीन भाई कहीं मसरूफ थे तो मैंने कहा चले आज मैं आपसे बात कर लेता हूं। जनाब, आप जानते हैं कि कल जो कुछ गंडापुर साहब ने एक पॉलिसी बयान जारी किया उसके आफ्टर शॉक्स जारी हैं और उसके ऊपर जो उन्होंने सबसे ज्यादा इल्जामात लगाए वो इमरान खान की हमशीरा अलीमा खान के ऊपर है। जब आप उनको ये कहें कि वो MI यानी मिलिट्री इंटेलिजेंस उनको फैसिलिटेट कर रही है या उनकी सहूलतकारी कर रही है तो फिर अलीमा खान का रद्देमल भी जरूरी है कि अलीमा खान क्या कहती हैं। अच्छा, मजे की बात यह है कि अलीमा खान जब इमरान खान साहब से मुलाकात करके या उस समात के बाद तोशा खाना वाली के बाद निकली थी तो उन्होंने खुद से कहा था कि मेरे ऊपर 3 इल्जामात लगाए गए हैं या 3 शिकायतें गंडापुर ने लगाई हैं। उसमें एक ये है कि मैं MI की एजेंट हूं। MI आप जानते हैं ISI फिर भी सिविलियन एजेंसी है। MI प्योरली फौज की एजेंसी है जिसमें इवन पूरा फौज का सेटअप होता है, उसका सिविलियन से कोई लेना देना नहीं होता। फिर कहा गया पूरा सोशल मीडिया मेरे कंट्रोल के अंदर है और तीसरा पार्टी की चेयरपर्सन बनना चाहती हूं। एक तो मसला यह है कि जो पॉलिसी बयान जारी किया, मैंने इस हवाले से बात की, आपको याद होगा जब 9 मई के वाकयात हुए तो उसके बाद लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक निकाती एजेंडा होता था कि हमारा तहरीक इंसाफ से कोई ताल्लुक नहीं है, 9 मई की मजम्मत, या कुछ ज्यादा मीठा डाल देते थे तो इमरान खान की जात पर कीचड़ उछालते थे लोग। उसमें आपको फयाज चौहान या उसके बाद फरूख हबीब जैसे लोग याद होंगे। मुझे यूं लगा जब गंडापुर साहब रात पॉलिसी स्टेटमेंट जारी कर रहे थे तो ये कोई 9 मई जैसी जबरी पॉलिसी बयान तो नहीं है जिसमें उनको ये कहना पड़ रहा है कि जनाब ये चीजें होनी चाहिए। अब इमरान खान की बहन के ऊपर आप जब इल्जाम लगा रहे हैं तो फिर बहुत सारे सवाल आपसे होंगे। पहला सवाल यह है कि आपके अपने तर्जुमान बैरिस्टर सैफ जब यह कहें कि 6 महीने आपकी इमरान खान से मुलाकात नहीं हो सकी, दुरुस्त बात है। आप अप्रैल के बाद अभी जाके सितंबर के आखिर में मिले हैं तो 6 महीने आपको मुलाकात नहीं करने दी गई। लेकिन जब आपने अलीमा खान के खिलाफ शिकायत करनी थी तो आपको मुलाकात की इजाजत मिल गई। फिर जब आप ये कहें कि अलीमा खान के बेटे वहां पर मौजूद थे तो उनकी जमानतें हो गई, जरताज गुल और उमर अयूब मौजूद नहीं थे, उनको सजाएं होंगी। तो फिर एक सवाल यह भी तो है, अगर वो उनके आपके इस आर्गुमेंट के मुताबिक वो 9 मई करके बच गए हैं तो आप 9 मई करके वजीर आला बन गए हैं। ये सवालात बहुत ज्यादा हैं और गंडापुर साहब ने मुझे यूं लगता है जैसे लोगों को एहसास दिलाया जैसे तहरीक इंसाफ के बहुत सारे दोस्त नून लीग पीपल्स पार्टी पर तनकीद करते थे कि देखें आप हुकूमत में आए, आप लेट गए हैं और आप कोई किसी किस्म का जो है वो समझौता छोड़ते नहीं है। तो उसके बाद अब आपको अंदाजा हुआ कि हुकूमत कितनी प्यारी चीज होती है, हुकूमत के लिए क्या समझौते करने पड़ते हैं। ये सारी बातें इस दौरान में थी। पहले में पता चला कि देखिए अलीमा खान पार्टी की चेयरपर्सन बनना चाहती हैं तो एक और साहब हैं शेर अफजल मरवत जिनके बारे में एक तासुर है कि वो भी गंडापुर साहब की लाइन लेते हैं। वो हर किसी पर तनकीद करते हैं, वो इमरान खान की बहनों को माफ नहीं करते लेकिन गंडापुर साहब के हवाले से वो कुछ नहीं बोलते। तो जनाब ने ये फरमाया है कि वो ना अलीमा खान चाहती हैं कि उनके बेटे शेर शाह कुछ अरसे के बाद पार्टी के मामला संभाल लें। भाई आप फैसला तो कर लें, आपका रद्देमल क्या है, आपकी लाइन क्या है, आपका स्टांस क्या है। क्या अलीमा खान ने पार्टी को संभालना है, अलीमा खान के बेटों ने संभालना है? और अगर ऐसी ही बात थी तो इमरान खान ने जब बैरिस्टर गौहर को पार्टी चेयरमैन बनाया, अलीमा खान को क्यों नहीं बनाया? इमरान खान ने आज तक किसी सूबे का वजीर आला गंडापुर की जगह अपने किसी अजीज को क्यों नहीं बना दिया? पंजाब में क्यों नहीं बनाया? टिकट्स क्यों नहीं दिए? सेनेटर्स क्यों नहीं दिए? ये एक इतना झोल है। अब आते हैं इस बात के ऊपर अलीमा खान साहिबा ने आज क्या कहा। अलीमा साहिबा एक तो MI की जो एजेंट है वो सबसे पहले तो इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में पहुंची, जाहिर है उनके खिलाफ केसेस हैं और इसमें दिलचस्प बात यह है कि उनके हवाले से बहुत सारे ऐसे लोग जो लाइन लेते हैं या तर्जुमान समझे जाते हैं उनके, वो बहुत अरसे से कह रहे हैं कि अलीमा खान को 26 नवंबर के केसेस में जहां पे उनका ट्रायल शुरू भी नहीं हुआ उनको सजाएं होंगी। बिल्कुल ठीक है, सजाएं उनको दें जी। तो अब इस बात के ऊपर एक और दिलचस्प बात यह है कि जिस तरह गंडापुर साहब अलीमा खान साहबा के बारे में क्लियर है, एक और साहब आपने नाम सुना होगा, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, हसन अयूब, उन्होंने अगर वो भी ये बात गवाही दें तो फिर मेरा ख्याल है लोगों का जो शक है वो यकीन में बदल जाता है। तो उनका जी बिल्कुल वो ना ये बात दुरुस्त है कि ताकतवर हलकों की जो सपोर्ट है वो अलीमा खान को हासिल है और उनकी गिरफ्त पार्टी पर मजबूत हो चुकी है। इसलिए अली अमीन और बुशा बीबी ग्रुप एक हो गए हैं और अली अमीन गंडापुर 26 नवंबर के मुकदमात में मरकजी मुलजिम है, लेकिन पहले अलीमा खान को 26 नवंबर में सजा होनी है। यानी जब से सब लोग कह रहे हैं तो अब
سوال یہ ہے کہ پھر ایم آئی کی ایجنٹ کو سزا بھی ہوگی. ایم آئی کی ایجنٹ صبح صبح انسداد دہشت گردی عدالت پہنچی, وہاں سے وہ نکلی ہیں تو وہ راولپنڈی کی ہی ایک اور جو اڈیالہ جیل ہے وہاں پہ پہنچ گئی ہیں, اور ان کی بہنیں بھی ان کے ساتھ تھے, نورین صاحبہ جو ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ آج عمران خان کے خلاف توشہ خانہ 2 کیس کی سماعت ہے, اور آپ جانتے ہیں کہ توشہ خانہ 2 کیس کی سماعت بالکل اب فائنل مراحل میں داخل ہو گئی ہے, اور آج اگر جرا مکمل ہو جاتی ہے تو اگلی 2-3 سماعتوں کے اندر یہ کیس کنکلوڈ کر دیا جائے گا, اور عمران خان کو اس کیس کے اندر بھی سزا سنائی جائے گی. یہ بات ہم سب کو معلوم ہے. لیکن علیمہ خان صاحبہ نے آج کچھ جوابات دیے ہیں گنڈا پور صاحب کو, جو انہوں نے کل باتیں کی ہیں. انہوں نے یہ کہا, ایک تو میں نے علی امین گنڈا پور کا ویڈیو پیغام نہیں سنا, لیکن نہیں بھی سنا تو ہمارے صحافی دوست جو موقع پہ موجود ہوتے ہیں وہ سوال کر لیتے ہیں کہ آپ یہ بتائیے کہ آپ نے کیا کہا. تو ان کا ایک بات تو یہ ہے کہ اگر میں ایم آئی کی ایجنٹ ہوں تو اس لیے کل مجھے پورا دن قبرستان میں کھڑا کر دیا گیا تھا تاکہ میں ملاقات یا وہ سب کچھ نہ کر سکوں. اور پھر انہوں نے کہا کہ علی امین گنڈا پور جو ہے وہ ثابت کریں کہ میں کسی وی لاگر کو کنٹرول کرتی ہوں یا فیڈ کرتی ہوں. تو میرے خیال سے یہ باتیں گنڈا پور صاحب ثابت بھی نہیں کر پائیں گے. اور ایک اور بات, ہم نے پشاور جلسے میں یہ دیکھا ہے کہ تحریک انصاف کا جو کارکن ہے وہ گنڈا پور صاحب کے بارے میں کیا رائے رکھتا ہے یا اس نے کیا رد عمل دیا. اصل بات اس میں امپورٹنٹ یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے اس سے اگلے ہی دن جو سٹیٹمنٹ دی وہ بڑی امپورٹنٹ تھی. ان کا دیکھیے, پارٹی لیڈرشپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ آیا اس نے ساتھ چلنا ہے عوام کے یا پیچھے رہ جانا ہے. تحریک انصاف کا اور عمران خان کا خاصا یا کامیابی یہ ہے کہ ان کا کارکن ڈائریکٹلی عمران خان سے کنیکٹڈ ہے. وہ محتاج نہیں ہے گنڈا پور کا, یا مجھے کہنے دیجئے وہ محتاج نہیں ہے علیمہ خان اور بشا بی بی کا بھی. عمران خان کہیں گے گنڈا پور چیئرمین ہے پارٹی کے, تو عمران خان کی اس بات تو ان کا کارکن مان لے گا. اگر عمران خان کہیں گے کہ علیمہ خان کا کوئی تعلق کسی چیز سے نہیں ہے تو کارکن اس بات کو بھی مان لے گا. سو یہ ساری باتیں باقی irrelevant ہیں یا اضافی ہیں یا غیر ضروری ہیں, وہ صرف اور صرف اپنے آپ کو الجھانے کے لیے باقی چیزیں ہیں. اور پھر ایون گنڈا پور صاحب سے خود سوالات ہو رہے ہیں کہ آپ یہ بتائیے کہ 2024 کے الیکشن میں جہاں تحریک انصاف والوں کو الجھایا گیا, ان کو کہا گیا ہر کسی کا انتخابی نشان قومی اسمبلی کا الگ, یعنی اکثر یہ ہوتا ہے کہ کوئی شخص قومی اسمبلی کا امیدوار بھی ہوتا ہے, صوبائی اسمبلی کا بھی ہوتا ہے, اوپر قومی اسمبلی کا حلقہ ہوتا ہے, نیچے صوبائی اسمبلی کا ہوتا ہے. تو ان کو تو دونوں حلقوں کا انتخابی نشان ایک نہیں دیا گیا تھا, اور آپ کو 3 حلقوں میں دیے گئے. پھر ڈی آئی خان کی زمین کے حوالے سے سوالات ہو رہے ہیں, پھر ان کی نااہلی کا جو کیس ہے اس کو لٹکانے کے حوالے سے سوال ہو رہے ہیں. تو پھر ایک اور بات جو امپورٹنٹ ہے کہ جس لمحے یہ ساری باتیں ہو رہی تھیں, پھر آپ جانتے ہیں کہ اس ناجائز ملک کے حوالے سے یہ چیزیں ہو رہی تھیں, تو اس کے بیچ میں جب آپ نے یہ ویڈیو بیان پالیسی بیان سو کالڈ جاری کیا تو وہ سارے کا سارا معاملہ اس طرف چلا گیا. اب اس کے اوپر کوئی کسی سے بات نہیں کر رہا کہ بھائی وہ جو ناجائز ملک والا معاملہ ہے وہ کہاں تک پہنچا. اب اس ناجائز ملک والے معاملے کے اوپر پاکستان کے شہباز شریف صاحب نے تو فوری کہا نا میں 21 نکات کے اوپر اتفاق کرتا ہوں. بھائی دنیا اس کو سٹینڈ نہیں کر رہی. اور چھوڑیے جو ایکسس والے ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ صدر ٹرمپ نے اس ناجائز ملک کے وزیر اعظم کی فرمائش کے اوپر جو عرب ممالک یا اسلامی ممالک سے طے شدہ معاہدہ تھا اس کو بدلا, اور جو تمام شرائط پوری ہونے کے حوالے سے جو ان کی فوج ہے وہ اس علاقے میں غیر معینہ مدت تک رہے گی, اور یہ ان کو ویٹو پاور دے دی. اور ایون اب جو قطر کے پرائم منسٹر ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جو ٹرمپ کے منصوبے کے کئی نکات جو ہیں وہ نہ صرف وضاحت بلکہ مذاکرات کے متقاضی ہیں. یعنی عرب دنیا یہ کہہ رہی ہے, اور ہمارے ہاں اللہ ماشاءاللہ انہوں نے فوری طور پہ آگے چلے گئے. وہ ملیہ ہاشمی صاحبہ کہہ رہی تھی کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ یہ کرنا چاہیے تھا کہ ہم ان 21 نکات کو جنرلی ویلکم کرتے, جو کہ سفارتی زبان میں کوئی بھی پیش رفت ہو تو ہم اس میں ایک جنرل ٹرم استعمال کی جاتی ہے کہ جی بالکل دیکھیے یہ ایک مناسب پیش رفت ہے, ہم اس کے اوپر کر رہے ہیں, ہم اس کو ایک خوشائند سمجھ سے ہیں کہ اس جانب ایک قدم بڑھ رہا ہے. اس کو کنکلوڈ نہیں کرتے, اس کے بارے میں ایسی بات نہیں کرتے جس سے تاثر ہو کہ آپ نے کوئی پوزیشن لے لی ہے. تو اب اسحاق ڈار جو ہیں وہ بھی کہنا شروع ہو گئے ہیں کہ دیکھیے جی اس میں جو 20 نکاتی منصوبہ ہے اس میں مسلم ممالک کی تمام تجاویز شامل نہیں ہیں, اور ہم کسی ایکارڈ کا حصہ نہیں بننے جا رہے, اور اس ناجائز ملک کے بارے میں ہماری کوئی پالیسی میں تبدیلی نہیں ہوئی. بھائی آپ اب یہ بات کہہ رہے ہیں نا, آپ کو جب یہ بات کہنی تھی تب آپ نے کیوں نہیں کی, جب آپ بھاگم بھاگ گئے, آپ سوتے ہوئے کا منہ چوم رہے تھے اور آپ اتنی محبت کا اظہار کر رہے تھے. تو میرا خیال یہ ہے کہ آپ سے غلطیاں ہوئی ہیں, جس طرح اس مخصوص خاتون کو آپ نے اقوام متحدہ کے وفد میں شامل کیا. ایز آف دس مومنٹ آپ کوئی جسٹیفائڈ ایکسپلینیشن دینے میں ناکام رہے ہیں. دوسرا اب آپ
نے یہ ایک چلا دیا, دنیا سے پہلے ہی آپ بھاگ نکلے. بھائی آپ پہلے دیکھیے تو صحیح کہ وہاں کے مقامی سٹیک ہولڈرز کی رائے کیا, اس کے بعد آپ رائے دیں. آپ صرف اس لیے کہ ٹرمپ آپ کو کھانے کھلا رہا ہے, آپ کی تعریفیں کر رہے ہیں, تو آپ نے کہا جی بالکل شاندار ہے. آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ آپ کا سٹینڈ کیا ہے, آپ کی سوسائٹی کا اس حوالے سے کیا رد عمل ہوگا. اچھا اس سے ہٹ کے جی آپ جانتے ہیں کہ آزاد کشمیر کے اندر ایک احتجاج ہو رہا ہے, اور اس احتجاج کے حوالے سے لوگ غصے میں بھی ہیں, لوگ جو ہیں وہ ایک بڑی تعداد کے اندر لوگ احتجاج بھی کر رہے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ پاکستان کا میڈیا جو ہے اس کو مکمل طور پہ بلیک آؤٹ کیے ہوئے ہے, لیکن کیا بلیک آؤٹ کرنے سے ریالٹی بدل جائے گی؟ آج بھی جو میرے سامنے عوامی ایکشن کمیٹی کے مظفر آباد کے ویژولز ہیں, وہ اس میں لوگ بہت بڑی تعداد میں نکلے ہیں, اور اس کی وجہ کیا ہے؟ لوگوں کے کچھ مطالبات. دیکھیے جب آپ اس پوری ڈیمانڈ لسٹ کو دیکھتے ہیں تو اس میں بہت ساری باتیں جائز ہیں, اور بہت ساری باتوں کے اوپر آپ کہیں گے جی یہ غیر ضروری ہے. یہ ایسے ہی ہوتا ہے, جب بھی کوئی احتجاج ہوتا ہے یا کوئی چیز ہوتی ہے تو اس میں 15 چیزیں آئیں, تو 15 چیزوں کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ ساری مان لیں گے, اور جو احتجاج کر رہے ہیں ان کو بھی پتا ہوتا ہے ہماری 15 چیزیں نہیں مانی جائیں گی. تو آپ کیا کرتے ہیں؟ گیو اینڈ ٹیک کرتے ہیں. کچھ باتیں ان کی مان لیتے ہیں جو ان کی باتیں جائز ہوتی ہیں, اور کچھ ان سے ٹائم مانگ لیتے ہیں. کچھ باتیں کہتے ہیں نہیں یہ پریکٹیکلی نہیں دیکھیں, یہ ٹھیک نہیں ہے, ہم نے آپ کی یہ باتیں مانی ہے تو آپ ان کو فی الحال کر دیں. تو اس طرح سے آپ لے کے چلتے ہیں. اگر آپ ایک طرفہ طور پہ چیزوں کو چلائیں تو پھر میرا خیال ہے اس کے اوپر رد عمل آئے گا. عوامی ایکشن کمیٹی کا احتجاج ہو رہا ہے, یہ آپ جتنی جلدی ہو, اب آج ٹی وی چینلز کے اوپر ٹکر چل رہے ہیں کہ جی وہ بھارتی میڈیا اس میں غلط رول پلے کر رہا ہے, جی بھارتی میڈیا اپنی ساکھ آلریڈی جو ہے وہ کھو چکا ہے. یہ بات ٹھیک ہے, اس بات کو ڈینائی کوئی نہیں کرے گا, لیکن اس کے باوجود آپ اپنی غلطیوں کو, اپنے بلنڈرز کو آپ جسٹیفائی نہیں کر سکتے. میں نے ایک بات پہلے کی, میں جملہ دہرا دیتا ہوں کہ ریاست کو یہ جو محسن نقوی اپروچ ہے نا, اس سے نکلنا پڑے گا کہ ہر مسئلے کو جو آپ ایک ایس ایچ او کی مار سمجھتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ جناب یہ ڈنڈا چلائیں گے تو ڈنڈے سے ہر مسئلے کا حل نکل آئے گا. ایسا نہیں ہوتا. آپ کو تو یہ بھی نہیں پتا کہاں ڈنڈا نہیں چلانا, کہاں ہمارا دشمن سوچ کے بیٹھا ہوا ہے اور وہ موقع کی تلاش میں ہے, لیکن آپ اس سے پہلے خود ایسا کر لیتے ہیں جس سے ہمارے دشمن کے لیے ذرا کام آسان ہو جاتا ہے, اور آپ کے ہوتے ہوئے بہت سارے کام دشمنوں کو نہیں کرنے پڑتے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.